السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 511 صحیح بخاری۔ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کتا، گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے جب سامنے آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے اور آپ کے قبلے کے درمیان سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ کے سامنے کر دوں، اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ امش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح یہ حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 512 صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی ہوتی۔ جب وطر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی۔ حدیث نمبر 513 صحیح بخاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی۔ میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی، پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی تھی۔ اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے، معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 514 صحیح بخاری۔ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلہ کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت پیش آئی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے سامنے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں بیٹھوں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اس لیے میں آپ کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی۔ حدیث نمبر 515 صحیح بخاری۔ کیا نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اسے کوئی چیز نہیں توڑتی، کیونکہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے آپ کے اور قبلے کے درمیان عرض میں بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ حدیث نمبر 516 صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے۔ ابو العاص بن ربیعہ بن عبد الشمس کی حدیث میں ہے کہ جب سجدے میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے۔ حدیث نمبر 517 صحیح بخاری۔ میرا بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے کے برابر میں ہوتا تھا اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا نماز پڑھنے میں میرے اوپر آ جاتا اور میں اپنے بستر پر ہی ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 518 صحیح بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں سوئی رہتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 519 صحیح بخاری۔ تم نے برا کیا کہ ہم کو کتوں اور گدھوں کے حکم میں کر دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو چھو دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی تھی۔ حدیث نمبر 520 صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا، اس ریاکار کو نہیں دیکھتے کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور اوجڑی اٹھا لائے، پھر یہاں انتظار کرے، جب یہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو گردن پر رکھ دے۔ چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر یہ غلاظتیں ڈال دی۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی کی حالت میں سر رکھے رہے۔ مشرکین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ایک شخص غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ ابھی بچہ تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی سجدے ہی میں تھے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان گلدستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹایا اور مشرکین کو برا بھلا کہا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر۔ پھر نام لے کر خدا کہا، خدایا عمرو بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کو ہلاک کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا۔ پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنویں والے خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ جزاک اللہ۔ صحیح بخاری کی پوری کتاب انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پر ملے گی۔ میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔